والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چل رہی تھی اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اختتام پذیر ہوا تھا، اور اس واقعے سے حاصل ہونے والے کچھ نکات کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علمی اعتبار سے تمام لوگوں کو برابر نہیں بنایا ہے۔ کسی کا علم زیادہ ہے، کسی کا علم کم ہے۔ بعض اوقات علمی اعتبار سے لوگ برابر ہوتے ہیں لیکن ان کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں، ایک کا علم کسی اور اعتبار سے ہوتا ہے، دوسرے کا علم کسی اور اعتبار سے۔ موسیٰ علیہ السلام جو تھے علم شریعت کے اعتبار سے کامل تھے، لیکن بعض چیزوں کی تعویل اور حکمت کا علم آپ کو حاصل نہیں تھا، اور خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امور کی حکمت اور رازوں کا علم عطا فرمایا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مقام پر پہنچنے کے بعد بجز ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بالاتفاق جتنی بھی کائنات میں اللہ نے مخلوق پیدا فرمائی ہے ان میں سب سے زیادہ علم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے بھی افراد ہیں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرا علم سب سے زیادہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو تمثیل سے یوں سمجھایا گیا، مثال سے، کہ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایسا ہے جیسے ایک سمندر، اور بقیہ تمام مخلوق کا علم، اور بعض روایات کے مطابق یعنی بعض اقوال کے مطابق تمام انبیاء علیہ السلام کا علم ایسا ہے جیسے اس سمندر سے ایک چڑیا پانی پیے اور اس کی چونچ سے ایک قطرہ ٹپکے۔ جیسے پانی پیتے تھوڑا سا ٹپک جاتا ہے، تو جو ٹپکنے والا قطرہ ہے وہ گویا کہ تمام کا علم ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اس سمندر کے برابر ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا وسیع علم ہوگا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 63 سال، اور نوح علیہ السلام کی عمر مبارکہ تقریباً یعنی تبلیغ کی عمر جو ہے وہ 950 سال لکھی ہے، ویسی عمر تو زیادہ تھی، 950 سال تو آپ نے تبلیغ دین فرمائی، لیکن نوح علیہ السلام کا مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل و اعلیٰ نہیں ہے بالاتفاق۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کی بلندی کے سلسلے میں سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ علم عطا کیا گیا تو آپ سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور نوح علیہ السلام آپ کے بعد درجے رکھتے ہیں، یعنی بعد کے درجات میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بعد والے درجات کے حامل انبیاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ عبادت کی کثرت سے کوئی اتنے درجات نہیں پا سکتا جتنا اللہ تعالیٰ علم کے بدلے میں عطا فرماتا ہے۔ لہذا خضر علیہ السلام کے علم کی نوعیت کچھ اور تھی، موسیٰ علیہ السلام کے علم کی نوعیت کچھ اور تھی۔ تو آپ سیکھنے گئے اور وہاں پر جا کر آپ نے باقاعدہ سیکھا۔ اس واقعے سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کا وعدہ کر لے اور پھر وعدہ کرنا ہی بھول جائے اور پھر اس وعدہ خلافی کا مرتکب ہو جائے تو اس کی شرعاً کوئی گرفت نہیں ہے۔ جیسے تینوں مرتبہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا، یہ پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے شرط رکھ دی تھی کہ دیکھیں آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھیں گے نہیں، اور جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ ہاں میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں کلام نہیں کروں گا۔ اس کے باوجود تینوں مقامات پر آپ نے کلام کیا، تو یہ اصل میں بھول کی وجہ سے تھا، اور یہ بھول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تھی، کیونکہ بہرحال ایک دن جدا ہونا تھا، اگر آپ نہ بولتے تو یہ جدائی کا موقع بھی نہ آتا، جب جدائی کا موقع نہ آتا تو چیزوں کی تعویل کیسے بیان ہوتی؟ تو اس میں بھی حکمت الہی پوشیدہ تھی، حکمت الہی کار فرما تھی، لیکن بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ وعدہ خلافی اگر بھولنے کی وجہ سے ہو تو شرعاً قابل گرفت نہیں ہے۔ لہٰذا اگر بالفرض آپ نے کسی سے وعدہ کیا ٹھیک ہے میں کل فلاں مقام پر آ جاؤں گا اور آپ کو یاد نہ رہا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آپ سے وعدہ کرتا ہے اور بعد میں عذر بیان کرتا ہے کہ یہ مجھے یاد نہیں رہا تھا، تو اس کے عذر قبول کر لینا چاہیے، اور اس کے اس عذر پر اسے مطلب برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی ایک واقعے سے معلوم ہوا کہ جب بھی موسیٰ علیہ السلام بھولے ہیں آپ نے عذر بیان کیا کہ ٹھیک ہے میں بھول گیا تھا، آپ مجھ پہ سختی نہ کریں، میرے معاملے میں رکاوٹ نہیں پیدا کیجئے، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کبھی بھول جاتا ہے، کوئی وعدہ خلافی بھولے کی وجہ سے ہو جاتی ہے، کسی عذر کی بنا پر ہو جاتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ عذر بیان کر دے، معذرت کر لے۔
لہٰذا اگر آپ کسی مقام پہ پہنچ نہ سکے، بھول گئے بالفرض، تو پھر کم از کم ہمیں کرنا چاہیے کہ کال کر کے اس کو انفارم کر دیں کہ بھئی میں نہیں آ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں، میں بھول گیا تھا۔ اگر ہم نظر انداز کر دیں گے تو وہ شخص بدگمانی کا شکار ہوتا رہے گا، اس کے ذہن میں ہمارا منفی تصور پیدا ہوگا کہ جی بڑے وعدہ خلاف ہیں، مجھے دیکھو فلاں جگہ بلا کر خود غائب ہو گئے۔ تو عذر بیان کر دینا چاہیے، یہی ہمارے نبیوں کا بھی طریقہ رہا ہے۔ پھر یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اور مصلحتیں دیکھیں کہ بظاہر ایک چیز کچھ ہوتی ہے، لیکن اللہ کی جب حکمت ظاہر ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے معاملہ تو کچھ اور ہے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہمیں بھی معلوم ہوا کہ ہمارے اطراف میں خود ہماری ذات کے ساتھ ہونے والے وہ معاملات جو بظاہر ہمارے نفس کو پسند نہیں آتے، ان پر فوری طور پہ کوئی نتیجہ مرتب کر کے زبان سے کلام شروع کر دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ بچہ مر گیا گھر میں، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، شوہر بیوی میں لڑائی ہو گئی، طلاق ہو گئی، اور دیگر بہت سارے معاملات، نقصان کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ اس پر آدمی یہ فوراً بعض اوقات اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں تو نے یہ کیا کر دیا، معاذ اللہ تو نے یہ کیوں ہمارے بچے کو مار دیا، ہمارا ہی تو نے گھر دیکھ لیا مصیبت کے لیے، ہم پر کیوں ظلم کیا۔ اس طرح کے نازیبا کلمات اللہ کی بارگاہ میں کہے جاتے ہیں، جن میں سے اکثر کفر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لہذا جس طریقے سے خضر علیہ السلام نے حکمت بیان کرتے ہوئے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، بظاہر ایک کام آپ کی مرضی کے خلاف نظر آ رہا ہوتا ہے، شرع کے خلاف بظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، بخیل و کنجوس نہیں ہے، غافل نہیں ہے، بھولنے والا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ تو روزانہ آپ اندازہ کریں کہ اربوں خربوں مچھلیوں کو، اربوں خربوں کیڑے مکوڑوں کو، اربوں خربوں جنگلی جانوروں کو، اربوں خربوں انسانوں کو، اربوں خربوں جنات کو غذائیں فراہم کر رہا ہے۔ جو رب کئی ہزار ارب ٹن غذا ایک ہی دن میں اپنی مخلوق کو تقسیم کر رہا ہو، اس کے خزانے میں کیا کمی ہوگی؟ اب اگر وہ ہمیں کوئی کمی میں مبتلا کرتا ہے، کوئی چیز ہمیں دی ہوئی تھی وہ واپس لے لیتا ہے، تو یقیناً اس کی حکمت ہے، مصلحت ہے، ہمارا امتحان ہے، آزمائش ہے، اور کئی امور ہو سکتے ہیں۔ لہذا اپنے زبان دراز کرنا، کلام کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ مختلف قسم کے نازیبا کلمات سے یاد کرنا، یہ شرعاً غیر مناسب ہے اور ہمارے ایمان کے زوال کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ یہاں سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے الہام کرنے سے نبی ہی کوئی ایسا کام کر سکتا ہے، جسے میں نے آپ کو بتایا عام آدمی کو اس کا حق حاصل نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی تعویل نہیں بتائی گئی تو پھر عام آدمی تو علمی اعتبار سے بہت ہی کم ہوتا ہے، لہذا اس کو نہیں چاہیے کہ اپنے علم یا قیاس کے زور پر یا غالب گمان یا اندازہ لگا کر کوئی مستقبل کا وہ معاملہ ایسا کر بیٹھے کہ جو خلاف شرع ہو۔ لہذا آج اگر کوئی پیر صاحب ہیں، کوئی شیخ صاحب ہیں، کوئی بڑے عالم اور مفتی ہیں، تو وہ اپنے علم کے زور پر یا اپنے ذہن کے بنیادوں پر یا اپنے فہم کے بنیادوں پر کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو شریعت نے اس سے منع کیا ہو، اور وہ کہیں جی مجھے اس میں یہ حکمت نظر آتی ہے۔ جسے میں نے مثال دی تھی، مثلا کوئی کافر کے بچے کو مار دے اور پھر یہ کہے کہ بھئی چونکہ یہ کافر تھا، بڑوں کے بھی کافر بنتا اور ہو سکتا ہے اسلام کے خلاف چلا جاتا، تو میں نے اس لیے وہ قتل کر دیا، تو ان کے لیے شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اللہ نے ان کو بتایا تھا خضر علیہ السلام کو یہ بچہ بڑا ہو کر بھی کافر ہی بنے گا اور اپنے والدین کو کفر میں مبتلا کر دے گا، لیکن ہمیں تو نہیں بتایا۔ ہو سکتا ہے آج ایک کافر کا بچہ نظر آ رہا ہو، لیکن یہ بڑا ہو کہ مومن مسلمان بن جائے اور اللہ اس کو تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے اور یہ ہزاروں کفار کے ایمان لانے کا سبب بن جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ جیسے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو آپ دیکھیے کہ کثیر صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو پہلے مشرکین مکہ کے ساتھ تھے اور پھر وہ ایمان لے کر آئے اور ان کا فیض قیامت تک جاری ہوگا۔ اس لیے اللہ ہی اپنی حکمتوں کو بہتر جانتا ہے، ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، نہ کوئی پیر صاحب وغیرہ ایسا فیصلہ کر سکتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی ہوگی۔
یہ جو آخری واقعہ تھا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ دیوار کے نیچے مدفون تھا اور وہ دیوار گرنے والی تھی جس سے خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوا کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کا سامان کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ اس دیوار کو دوبارہ قائم کریں۔ یہ دیوار اصل میں بہت بڑی تھی اور مطلب بہت کئی 100 فٹ اونچی تھی اور چوڑی بھی تھی، تو یہ اگر گر جاتی تو اتنی بڑی دیوار کو دوبارہ بنانا بھی مشکل تھا اور سارا خزانہ ظاہر ہو جاتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا اور اللہ نے فرما دیا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا باپ نیک شخص تھا، تو اس باپ کی نیکی بچوں کے کام آ گئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب کوئی شخص نیک عمل کا ارتکاب کرتا ہے تو اخروی فائدے تو حاصل ہوتے ہی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل کی برکات دنیا میں بھی اس کے لواحقین کو عطا فرماتا ہے، جیسے خزانے کی حفاظت۔ تو اس لیے ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال کا ارتکاب کریں کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لواحقین پر، ہمارے متعلقین پر اپنی خصوصی رحمت اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ 7ویں نسل، اگر ہم تفسیر کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھیں تو 7ویں نسل کے اندر ایک دادا تھا، اس سے فیض جاری ہوا نیچے تک۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات اکابرین میں سے، ہمارے خاندان کے بڑوں میں سے کوئی نیک ہوتا ہے تو اس کا فیض بہت دور تک جاری ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں نیک عمل کرنا چاہیے، اور نیک عمل کرتے ہوئے اگر بالفرض اپنی موجودہ اولاد جو ہے، اگلی نسل، وہ مطلب بے راہ روی کا شکار ہو جائے تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ کیا ہوا، میں تو نیک عمل کر رہا ہوں اور اولاد کیسی نکل آئی۔ تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات، مطلب اولاد کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے، لیکن ان نیک عمل کا فائدہ اگر اس اولاد کو نہیں ملے گا تو اگلی اور اس سے اگلی کسی نہ کسی نسل کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچائے گا، فیضیاب کرے گا۔ اور یہ تفسیر کے اندر یہ جو اس خزانہ تھا، اس کے اندر ایک کہتے ہیں کہ تختی بھی تھی، بہت سارا سونا چاندی تھا، اور اس میں ایک سونے کی تختی تھی جس پر نصیحت آموز کچھ باتیں لکھی تھیں جو میں آپ کو سناتا ہوں، کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کا حال عجیب ہے، یعنی اس شخص کا حال عجیب ہے کہ جسے موت کا یقین ہو تو اس کو خوشی کس طرح حاصل ہوتی ہے۔ یعنی جب کوئی شخص کو یقین ہے کہ وہ مرے گا، پھر وہ کیسے خوش رہتا ہے جب اگر موت کا احساس صحیح ہو جائے تو بہت ساری خوشیاں انسان کی اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ خوشی سے مراد وہ جو غفلت پیدا کرتی ہے۔ اگر آخرت کا احساس کے ساتھ آدمی کو تفریح حاصل کر رہا ہو تو منع بھی نہیں ہے۔ دوسرا اس میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو خوشی کس طرح، اس کا حال عجیب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کا، یعنی تقدیر کا یقین رکھتا ہو، اس کو غصہ کیسے آ جاتا ہے۔ یعنی جب یقین ہے کہ جب ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہوتا ہے، یعنی ہدایت اور گمراہی کو اختیار کرنے کے علاوہ، کیونکہ اس میں ہم کلی مختار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو مطلب معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ہوتے ہیں، جب آدمی کو پتہ ہے کہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے تو پھر غصہ کیوں آتا ہے۔ جیسے بھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 10 سال نبی کریم کی خدمت میں رہا، آج تک مجھے نہیں ڈانٹا، اور جواب میں پھر نبی کریم یہی فرمایا کرتے تھے کہ اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اگر اس کی قسمت میں نہ لکھا ہوتا تو ایسا کیوں کرتا۔ تو یعنی آپ جلال نہیں فرماتے تھے، غصہ نہیں فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی قضاء و قدر پر، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھتا ہے کہ بہت سے امور اللہ کے فیصلہ شدہ ہوتے ہیں، تو اسے پھر کبھی غصہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس وقت غصہ کرنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر غصہ کرنا ہے۔ پھر آگے لکھا تھا کہ اس کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، پھر وہ کیوں مشقت میں پڑتا ہے۔ یعنی رزق اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے، یقین ہے، تو پھر اس انداز سے مشقت میں پڑنا کہ حرام کی طرف بڑھ جانا، ناجائز کی طرف بڑھ جانا، لوگوں کو اذیت اور تکلیف دے کے روزی حاصل کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ یقین کے خلاف ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو، وہ کیسے غافل رہتا ہے۔ جس کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر وہ دنیا کے اندر غفلت اختیار کرے، بڑا عجیب و غریب حال ہے۔ اس کا حال عجیب ہے جس کو دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو، وہ کیسے مطمئن ہو جاتا ہے۔ یعنی جب اسے یقین ہے کہ یہ تغیر و تبدل ہوگا تو بعض اوقات ہم خوشی پر مطمئن ہو جاتے ہیں، غم کو بھول جاتے ہیں، امیری پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، غریبی کو بھول جاتے ہیں، عزت پہ مطمئن ہو جاتے ہیں، زوال عزت کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ تغیر و تبدل کو دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ ہوش و حواس قائم رکھے۔ دوسرا، اور اس کے ساتھ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہاں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور کہاں یہ کلمہ وہاں پہ درج تھا۔ اور دوسری جانب اس تختی پہ لکھا تھا میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں نے ہی خیر و شر کو پیدا فرمایا۔
تو یہ تختی تھی جو وہاں پہ دفن تھی، اس میں نصیحتیں وغیرہ تھی، سونے کی تختی تھی، اس کے علاوہ اور سونا چاندی کے ڈھیر تھے جو ان بچوں کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے۔ لہذا ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ علم کو سیکھتے رہیں، اپنے ماتحتوں پر کرم کریں۔ کوئی اگر علمی حوالے سے ہم سے بلند ہے تو اس سے جلنے کے بجائے اس سے حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور خود ہم اتنے بڑے نہ بن جائیں کہ جو پوشیدہ امور ہیں ان کے جاننے کا دعویٰ کر کے خلاف شرع ان کے تقاضوں کے مطابق عمل شروع کر دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ خاص ہی رہتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ذوالقرنین کا واقعہ بیان ہوگا۔ ذوالقرنین، قرن کہتے ہیں کنارے کو، ذوالقرنین دو کنارے والے۔ چونکہ آپ دنیا کے دونوں کناروں پہ گئے تھے، مشرق کی طرف سفر کیا تو مشرق آخر تک پہنچ گئے تھے، مغرب کی طرف سفر کیا تو وہاں تک پہنچ گئے تھے، اس اعتبار سے آپ کا لقب ذوالقرنین ہے۔ آپ کا نام اسکندر ہے، اسی سے اسکندریہ ہے، ایک علاقہ تھا جو آپ نے اس کا نام رکھا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، اور خضر علیہ السلام آپ کے نائب تھے، ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، اور یہ ذوالقرنین ان کے خالہ زاد بھائی تھے۔ ان کی نبوت میں اختلاف ہے، لیکن اکثر نے یہ کہا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے۔ تو یہ خضر علیہ السلام جو تھے، انہوں نے اللہ کی طرف سے ان کو پتہ چلا تھا، یعنی یہ سکندر ذوالقرنین کو پتہ چلا تھا کہ ایک چشمہ ایسا ہے کہ جو اس کا پانی پی لے گا وہ کبھی بھی انتقال نہیں کرے گا، اسے آب حیات کہا جاتا تھا۔ تو خضر علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین یہ دونوں جو تھے اس پانی کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ تو خضر علیہ السلام کو چشمہ مل گیا تھا اور آپ نے اس کا پانی نوش فرمایا تھا۔ اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں، اور حدیثوں کے مضامین بھی موجود ہیں، کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے دن ہی مطلب اللہ تبارک و تعالی معاملہ فرمائے گا، ورنہ یہ زندہ ہیں اور یہ لوگوں کے درمیان آتے جاتے بھی ہیں، اگرچہ پہچان میں نہیں آتے، بعض اوقات اپنی پہچان کو ظاہر فرماتے ہیں۔ اور اس سکندر ذوالقرنین نے پوری دنیا کا سفر کیا اور کوشش کی کہ وہ پانی کا چشمہ مل جائے، لیکن بہرحال آپ کو نہ مل سکا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا پہ فقط چار لوگوں نے حکومت کی ہے، پوری دنیا پر، 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومنین میں ایک تو سکندر ذوالقرنین تھے، پوری دنیا پر آپ کی حکومت ہوئی، اور دوسرے حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ مومنوں میں سے تھے، اور کافروں میں سے ایک تو نمرود بادشاہ تھا، دوسرا بخت نصر تھا۔ ان دونوں کو، یہ کافر تھے اور ان دونوں کو پوری دنیا پہ حکومت کا موقع ملا، ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا۔ اور اب برود قیام، یعنی قیامت کے قرب، قیامت کے وقت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ ہوں گے، وہ پوری دنیا پر حکومت کریں گے، 5ویں یہ ہوں گے، اور آپ کو یہ سعادت حاصل ہوگی، اس کے علاوہ کوئی دنیا پہ حکومت نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ عز و جل زندگی رہی تو اس واقعے کو کل ہم شروع کریں گے۔ میں اس کے پہلے پس منظر آپ کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں، مزید بتاؤں گا، اور پھر ہم واقعے بالتفصیل ذکر کریں گے، پھر آیات پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔